نسیم سیار گاوی کا آواز دیا جائے؟ اچھا ہاتھ اٹھائیے تو کون کون نہیں چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں ماشاءاللہ. اب ہم یہاں مائک پر کھڑا رہیں یا آپ لوگوں کو کوفت ہو رہی ہوگی، لیکن حضرات حضرت نسیم سیار گاوی اس ماحول میں کبھی نہیں آئیں گے، اس لیے کہ وہ ان کے آنے کے بعد میں اکثر جلسے میں رہتا ہوں. یہ کبھی نہیں کہتے ہیں سبحان اللہ بولو، یہ ماحول بناؤ، یہ کرو وہ کرو. ڈائریکٹ نبی کی نعت پڑھتے ہیں اور یہ سوچ کر پڑھتے ہیں کہ بس آقا کا دیار سامنے ہے اور نسیم سیار کا خوبصورت مجسمہ سامنے ہے. میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ کرسی پر بیٹھے ہیں اگر اپنے نبی کے نام پر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے تو خدا کی قسم کل قیامت کے روز میرے سرکار شفاعت کے لیے اس کے لیے ضرور اٹھیں گے جو آج نبی کے نام پر کرسی چھوڑ دے گا. ارے کیا کہنے، ایک چچا اٹھ کر وہ ادھر جا رہے ہیں، اوٹا پر بیٹھ گئے لیکن جگہ نہیں چھوڑیں گے. جتنا نوجوان لوگ اٹھ جاؤ. اور ادھر جو اندھیرے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے، چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے. چلیقہ ہم نے سکھایا تھا جس کو چلنے کا، آج وہی لوگ ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے. اٹھیے اٹھیے وہ لوگ، چار لوگ اٹھیے، چار لوگ بیٹھے ہیں رومال باندھ کے. بھیا جلدی اٹھا یار، میرے بھائی میں آپ کا مہمان ہوں، بھلے ہی بھونڈی کا ہوں لیکن یہ خبروں ہے اور یہاں سے 18 کلومیٹر دور پر بھونڈی مہمان تو ہوں میں. آ جاؤ بھیا ذرا اٹھ جاؤ، ایک دم قریب سے بیٹھ جاؤ سمٹ کر، تاکہ میرا ہندوستان کو پیارا لے جاؤ. شاعر اسلام جناب مطلوب منظر لکھنوی کی خوب سما پلامی کی اچھی شاعری کے بعد، حضرت عبدالحنان کی پیاری شاعری کے بعد حضرت نسیم سیار گاوی سے ملاقات ہو جائے. جلدی سے قریب آئے، جلدی سے قریب آ جائے، جلدی سے 2 منٹ کے اندر آ جائیے آپ لوگ، تاکہ 2 منٹ کے اندر میں مائک سے ہٹ جاؤں. وہ لوگ نہیں آئیں گے، وہ لوگ جو 4-5 لوگ بیٹھے ہیں ادھر. اصل میں ہم دور لگا کے چشمہ جب پاور لگاتے تو ہم کو دکھائی دیتا ہے. ایک جگہ ہم گئے تھے تو پروگرام میں تو ایک آدمی کہا کہ جمال اختر چشمہ لگاتے ہو تو تم الو نظر آتے ہو. میں نے کہا اگر نہ لگاؤں تو تو گدھا نظر آئے گا. نہیں میٹر صحیح ہے بھائی، میں لگاؤں گا نہیں تو پھر دیکھوں گا کیسے. اس لیے یہ مت سوچیے گا کہ یہ چشمہ کہاں کا ہے. بہت پٹنہ سے چشمہ لیا ہوں میں. میری آواز پھنسی یار، بہت پھنسی ہے. یہ عبد المحمود بظر کی بات ہے. میں نے ان کو کہا کہ میرے بھائی بہت بڑے بڑے ہمارے برادر نقیب جا رہے ہیں، سری بھائی جا رہے ہیں، مجھ کو چھوڑ دیجئے. بولے جمال اختر تم کو آنا ہے، مجھے سب ہے لیکن تو چاہیے. میں نے کہا جتنا بڑھیا اردو بول رہے تو پہنچیں گے ضرور. قسم خدا کی کانپور فتح پور میں پرسوں روز رات میں تھا، میں ڈائریکٹ سفر کر کے آپ کی بھی جا جاؤں. آواز لگی ہے بس. لیکن ایک شعر سنیے، جب مجھے بلائی دیا تو شعر سنیے. تبھی بھائی انشاءاللہ میرے پاس آ رہے ہیں. تبھی بھائی کو جب بولتے ہیں تبھی بھائی کہتے ہیں کہ اچھا ابری میں آئیں گے، محمود میں بولتے ہیں کہ ابری میں آئیں گے. تین کو یہاں تازیہ بنا کے بٹھانے ہیں ہم لوگ. ہاں ابری میں بولیں گے انشاءاللہ. نسیم سیار گاوی مطلب اس میں کوئی شک ہے ہیں آپ. جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم. جس کے اندر پاور ہے بولیے سبحان اللہ. جس کا ٹاور فیل ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ. ارے باپ، جس 2-4 لوگوں کا ہے لیکن پھر بھی بولے ہیں. جس کا ٹاور ٹھیک ٹھاک ہے ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. ارے ایک شعر پڑھتا ہوں، اگر علماء کرام نہیں جھومے. آج دنیا کہتی ہے کہ چپ رہو، مگر جمال اختر کہتا ہے کہ جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم، اللہ کے رسول کے پیغام زندہ باد. ارے تو کیا ہمیں مٹائے گا اے کافران ہند، چھاتی پہ چڑھ کے بولیں گے اسلام زندہ باد. اے کافران ہند، تو کیا ہمیں مٹائے گا اے کافران ہند، چھاتی پہ چڑھ کے بولیں گے اسلام زندہ باد. اور کیوں نہ بولے، خبروں کا مسلمان یہی بول رہا ہے کہ جب جب بھی وار قوم پہ شیطان کرے گا. بھائی آپ کی شاعری ہو گئی. جب جب بھی وار قوم پہ شیطان کرے گا، جم کر مقابلہ یہاں ایمان کرے گا. اچھا ایک بھائی موبائل لے کے کھڑے ہیں، مجھ کو دکھائی دیں، آپ دیکھ لیجیے بڑھیا سے. میں بڑھیا سے ہاں ٹھیک ہے. جب جب بھی وار قوم پہ شیطان کرے گا. اچھا توحید بھائی ماشاءاللہ. چلیے بونی کا ولی بھی آ گیا. اب میری اناؤنسری کامیاب ہے ماشاءاللہ. باپ رے باپ، ڈالٹن گنج میں وہ دھوم مچایا جوان، میں تو دیکھتا ہی رہ گیا. چشمہ نکال کر جب جب بھی وار قوم پہ شیطان کرے گا. وہ شعر سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ہندوستان کا بہت بڑا اناؤنسر آئے گا. جب جب بھی وار قوم پہ شیطان کرے گا. جب جب بھی، مجھے خود ہی معلوم نہیں کہ میں نے کیا کہا. نہیں 2-4 لوگ ہیں حضرات، ہنسیے مت، آپ کا موڈ بن گیا. حقیقت یہ ہے میرے بھائی، ایک جملہ لے لو کہ انسان ایک دکان ہے.
اور سب سے بڑھیا ساڑی کا نام حضرت طبیب ہے، اس لیے کہ جو بڑھیا مال ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے. پہلے 200 کی ساڑی، 300 کی ساڑی، جو 1000 2000 کی ساڑی ہوگی وہ آخر میں دکھاتا ہے، گراہک لیتا ہے، چل جاتا ہے. آخر میں حضرت کو لاؤں گا میں، اس لیے بچا کے رکھا ہوں. کتنے لوگ بیٹھے ہیں سنیے، موبائل والے بھیا سنو. جب جب بھی بار قوم پہ شیطان کرے گا، ہاں جو میں بول رہا تھا، انسان ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے. جب تالا کھلتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ دکان میں کتنا بڑھیا مال ہے. سبحان اللہ بول دیجئے، مجھے پتا چل جائے گا. غدار رسول کو مارنے کے لیے یہ غلام رسول بیٹھے ہیں. جب جب بھی بار قوم پہ شیطان کرے گا، جم بکر مقابلہ یہاں ایمان کرے گا. منصف نہ حکومت نہ عدالت نہ تو حاکم، ارے جو فیصلہ کرے گا مسلمان کرے گا. جو فیصلہ کرے گا مسلمان کرے گا. جو فیصلہ کرے گا مسلمان کرے گا. آئیے دوستو، بلا تاخیر ہندوستان کا وہ خوبصورت آواز، ہندوستان کی وہ خوبصورت آواز، اتنا پیارا لہجہ، جہاں جاتا ہے اپنے آواز کی بنیاد پہ نہیں، اپنے انداز کی بنیاد پہ نہیں، خدا کی قسم اپنے خلوص و سادگی کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے. مانپور کی زمین سے نکلا ہوا وہ پودا جسے 5 برس پہلے کوئی نہیں جانتا، مگر سرکار غوث اعظم کے بغداد سے چلے ہوئے فیضان نے اس شخص کو وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک مدینہ شریف پہنچنے کی یہ تیاری میں لگا ہوا ہے. آئیے اسی شاعر کا استقبال جس سے آپ بھی بہت پیار کرتے ہیں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ سارے اسٹیج پر سب شعراء نعت پڑھنا جانتے ہیں، مگر سب شعراء کو ناز ہے میرے نسیم سحر گیاوی پر. آئیے محبت کے ساتھ اس خوبصورت لہجے سے ملاقات کر لیں. ارے گیاوی ہوں گے بعد میں، پہلے مان پوری ہے. صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے. نعرہ لگائیے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نعرہ تکبیر. پیچھے والے کب لوگ بولیں گے؟ بول دیجئے بول دیجئے بول دیجئے، ورنہ قیامت میں ہاتھ پکڑ کے اور کہیں گے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کہ یہی لوگ تھے کہ آپ کے جشن میں نعرہ لگا رہے تھے، یہ لوگ نہیں بول رہے تھے. اعلیٰ حضرت سے پیار ہے تو بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس سے پیشکش میرے عالیہ قادریہ کے 2 مصرے عادتاً حصول برکت کے لیے. یا الہی یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ نعت شریف کا مطلب پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں. کہ وادی عشق میں، وادی عشق میں، وادی عشق میں جب سے میں گم ہوا، وادی عشق میں جب سے میں گم ہوا، وادی عشق میں جب سے میں گم ہوا. فائدہ 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 ہو گیا وادی عشق میں جب سے میں گم ہوا. فائدہ 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 ہو گیا وادی عشق میں. کہ وادی عشق میں
وادی عشق میں جب سے میں گم ہوا، فائدہ 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 ہو گیا، یاد ان کی میرے دل میں سجنے لگی، میرا دل جیسے غارے ہیرا ہو گیا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ۔ کہ وادی عشق میں وادی عشق میں جب سے میں گم ہوا، فائدہ 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 ہو گیا، یاد ان کی میرے دل میں سجنے لگی، میرا دل جیسے غارے ہیرا ہو گیا، وادی عشق میں۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی کرم، اور ایک شعر آپ دیکھیں، خود کو عابد کہو یا کہ زاہد کہو، خود کو عابد کہو یا کہ زاہد کہو، یا مبلغ کہو خود کو تم نجدیو، کہ خود کو عابد کہو یا کہ زاہد کہو، یا مبلغ کہو خود کو تم نجدیو، ہم اگر حشر میں فیصلہ جان کر، ہم اگر حشر میں فیصلہ جان کر، پھر نہ کہنا کسی سے یہ کیا ہو گیا، ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم اگر حشر میں ایک نعرہ ایسا ہو جائے کہ لگے کہ 2 بجے رات کے بعد ابھی مجمع میں جان آئی ہے، صحیح ہے، دونوں ہاتھ پہلے اٹھائیں، سبحان اللہ، ایک بہترین نعرہ لگائیں، میرے نبی کے عاشقوں میرے مصطفیٰ کے نام پر مچل جاؤ، اتنی پیاری آواز، اتنا بڑھیا شاعری، خدا کی قسم ڈوب جاؤ اور ناز کرو اپنی قسمت پہ، رنکا والو ذرا بلند آواز سے بولو نعرہ تکبیر۔ خدا کی قسم جو نہیں بولے گا قیامت میں رو رو کر بولے گا، اور جو آج میرے مصطفیٰ کے نام پر بولے گا قیامت میں میرے مصطفیٰ اس کے لیے بولیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شاعر اسلام نسیم سحر گیاری۔ وادی عشق وادی عشق میں ایک اچھا شعر آپ تک پہنچ رہا ہے، سماعت کریں۔ رفعت مصطفیٰ جو سمجھنے چلا، رفعت مصطفیٰ جو سمجھنے چلا، چلتے چلتے وہ گھبرا کے کہنے لگا کہ رفعت مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ جو سمجھنے چلا، چلتے چلتے ٹھہر کے وہ کہنے لگا، فکر عاجز ہوئی عقل خاموش جب، فکر عاجز ہوئی عقل خاموش جب،
نور سے نور کا سامنا ہو گیا کیا بات ہے ماشاءاللہ عاجز سبحان اللہ ہوئی عقل خاموش زندہ باد زندہ باد نور سے نور کا سامنا ہو گیا جلدی سے آپ مقطع سن لیں اس کے بعد مجھے ایک کلام اور پڑھنا ہے مجھے یہ خبر ہے نسیم سحر کیا بات ہے مجھے یہ خبر ہے نسیم سحر میرے ایمان کے دشمن ہیں کتنے مگر کہ ہے مجھے یہ خبر نسیم سحر ہے مجھے یہ خبر میرے ایمان کے دشمن ہے کتنے مگر کوئی ان سے کہے کچھ نہ ہوگا میرا کوئی ان سے کہے کچھ نہ ہوگا میرا میں رضا کی گلی کا گدا ہو گیا کوئی ان سے کہے کچھ نہ ہوگا میرا اگر اجازت ہو تو چار ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سننا چاہتے ہیں تو میں چار مصرے آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ چار مصرے طے کریں گے کہ مجھے آگے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے بسد خلوص بسد احترام لکھا ہے بسد خلوص بسد احترام لکھا ہے بسد خلوص بسد احترام لکھا ہے ہمارے دل پہ محمد کا نام لکھا ہے بسد خلوص بسد احترام لکھا ہے ہمارے دل پہ محمد کا نام لکھا ہے کہیں گے ہنس کے کہیں گے ہنس کے نکیرین اس کو سونے دو کہیں گے ہنس کے نکیرین اس کو سونے دو کفن پہ دیکھو نبی کا غلام لکھا ہے کفن پہ دیکھو نبی کا غلام لکھا ہے کفن پہ دیکھو نبی کا غلام لکھا ہے اب وہ چار مصرے آ رہے ہیں کہ آپ کے خاموشی کے قفل کو انشاءاللہ توڑیں گے کربلا کے حوالے سے حسینی انداز میں پورا مجمع کہہ دے یا حسین یا حسین آواز مجھ تک ملنی چاہیے یا حسین جی وہ چار مصرے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں علماء کرام تشریف رکھتے ہیں سماعت کریں آج کہا جاتا ہے نا امام حسین کربلا میں پیاسے تھے پانی کے محتاج تھے میں کہتا ہوں غلط 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 یہ چار مصرے دیکھیں آپ کہ قسم خدا کی وہ منظر بدل گیا ہوتا قسم خدا کی وہ منظر بدل گیا ہوتا قسم خدا کی وہ منظر بدل گیا ہوتا یزیدیوں کا کلیجہ دہل گیا ہوتا قسم خدا کی وہ منظر بدل گیا ہوتا یزیدیوں کا کلیجہ دہل گیا ہوتا حسین ہاتھ
ارے حسین ہاتھ دعا کو اگر اٹھا دیتے، حسین ہاتھ دعا کو اگر اٹھا دیتے تو زمین چیر کے زمزم نکل گیا ہوتا، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ، چیر کے سبحان اللہ سبحان زمزم اللہ، نکل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، عظمت شہیدان کربلا، نعرہ تکبیر۔ زمین چیر کے زمزم پھر پڑھیے نکل گیا ہوتا، قسم خدا کی وہ منظر بدل گیا ہوتا، یزیدیوں کا کلیجہ دہل گیا ہوتا، حسین ہاتھ حسین ہاتھ دعا تو اگر اٹھا دیتے، حسین ہاتھ دعا تو اگر اٹھا دیتے تو زمین چیر کے زمزم نکل گیا ہوتا، زمین چیر کے زمزم نکل گیا ہوتا۔ اور چار مصرے اسی قبیل کے آپ تک پہنچنے سماعت کریں۔ یزید والے طبیعت کا کام کرتے ہیں، یزید والے طبیعت کا کام کرتے ہیں، یزید والے طبیعت کا کام کرتے ہیں، اور حسین والے شریعت کا کام کرتے ہیں، یزید والے طبیعت کا کام کرتے ہیں، اور حسین والے شریعت کا کام کرتے ہیں، سرے حسین ہے حسین ہے نیزے پہ اس لیے آگے، سر حسین ہے نیزے پہ اس لیے آگے کہ امام جو ہے امامت کا کام کرتے ہیں، امام جو ہے امامت کا کام امام جو ہے امام کا کام کرتے ہیں۔ اور اس کا مقطع آپ سن لیں کہ میں کیا بتاؤں کہ کیا کیفیت میری ہوگی، میں کیا بتاؤں کہ کیا کیفیت میری ہوگی، در رسول پہ جس وقت حاضری ہوگی، میں کیا بتاؤں کہ کیا کیفیت میری ہوگی، در رسول پہ جس وقت حاضری ہوگی، سحر یہ مصرے سحر یہ مصرے اگر وہ قبول فرما لے، سحر یہ مصرے اگر وہ قبول فرما لے
تو حقیقتاً یہی معراج شاعری ہوگی، حقیقتاً یہی معراج شاعری ہوگی، حقیقتاً یہی معراج شاعری